حج کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حج سے لوٹنے کے بعد ایک حاجی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، ایک حاجی کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اور بہت سارے گناہ اور غلطی جسے وہ اب تک کرتا چلا آ رہا تھا اسے چھوڑ کر سچی توبہ کر لے تاکہ اس کا حج مبرور مقبول ہو جائے۔ ایک حاجی ہر وقت اپنے دل کو عبادات میں لگائے رکھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہو، قومی، علاقائی اور خاندانی رسومات پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے، اگر گناہ ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اور حاجی حج کے بعد اپنی آئندہ کی زندگی کا لاہ عمل خود طے کر لے، اب اس کی خواہش اپنی نہیں، نہ وہ نفس شیطان کا غلام رہا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا اور اس میں بے حیائی، فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا، وہ ایسا لوٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔ حج وہ عمل ہے کہ 100 سالہ بوڑھا بچہ بن کر واپس ہو، یہ حج کا دنیاوی اور اجر ہے میرے بھائیوں۔ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یہ حج کا اخروی بدلہ اور اجر ہے۔ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب نوجوان اور بوڑھے مرد عورت کو بچہ اور جنتی بنانے والا عمل ہے تو اس کے مناسک بھی مخصوص ہیں۔ پھر حج کرنے کے بعد حاجی بچے اور جنتی حاجی کی سیرت اور اس کے بقیہ زندگی میں کردار بھی یہیں سے متعین ہو جاتا ہے۔ حج کے مناسک میں وہ احرام ہو کہ طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، منی کی اقامت ہو، عرفات کا وقوف ہو، مزدلفہ کی شباشی، وہ جمرات کی رمی ہو یا قربانی، پھر یہ تمام اعمال کی ادائیگی کی خاطر ایک مدت تک گھر سے دور، اہل و عیال سے دور، اپنے کاروبار سے دور، غرضے کی یہ ترتیب اور پروسیس ہے جس سے گزر کر جوان بوڑھا حاجی بچہ بن کر واپس ہوتا ہے۔ حاجی ان قربانیوں سے گزر کر اور اللہ تعالی کی کھلی نشانیوں کے نقوش کو اپنے قلب پر نقش کر کے جب واپس ہوتا ہے تو ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ وہ حج کے ماں باپ کی اپنی آئندہ کی زندگی کا لاہ عمل خود طے کر لے کہ اب اسے بچہ بن کر ہی رہنا ہے، اسے جنتیوں والی زندگی ہی گزارنی ہے، اس کی خواہش اپنی نہیں، نہ وہ نفس و شیطان کا غلام رہا۔ حج نے اس کی طہارت کر دی، حج نے اس کی پاکی کر دی، حج نے اسے آزادی دلا دی، اس کے اندر کا تزکیہ کر دیا، حج نے اسے وحدت ملی کا درس دیا، حج نے اسے حسن معاشرت، برداشت، صبر و تحمل اور قربانی کی خوبصورت صفات سے مزین کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ان اعلیٰ اقتدار کا عادی بنایا۔ اب آئندہ کی بقیہ عمر میں وہ اپنی شخصیت کا بطور حاجی خود تحفظ کرے گا۔ جس طرح بچہ نہ جرم کرتا ہے نہ مجرم بنتا ہے، نہ جنتی لوگ جرم کرتے ہیں نہ مجرم بنتے ہیں، اسی طریقے سے ایک حاجی کو حج کے بعد کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تمام حجاج کرام کو
اپنے حج کی حفاظت کرنے اور بقیہ زندگی کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔